اور مجھے یہ بتایا جائے، مجھے ذرا سمجھایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں، مارچ 1993 میں شاید یا اس سے پہلے ایک آدھ مہینے کا فرق ہوگا، ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک سب سے پہلے، میں 1990 سے شروع ہو رہا ہوں، ابھی تو اس سے پہلے تو میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا، لیکن جاننا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سازش میں جو پوری طرح سے انوالو تھے۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک، آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے۔ اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہوتے، اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے۔ میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا، اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی، اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے، اور جنہوں نے مجھے نکالا وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ موٹر ویز کے اوپر کیوں پیسہ لگا رہا ہے نواز شریف، یہ کیا منصوبی تو پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ آج ان موٹر ویز کی افادیت کا پوری قوم کو علم ہے، سب جانتے ہیں کہ موٹر ویز نے پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ بات بہت، میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے کی، اور پھر اتنا اکنامک گروتھ ہماری بڑھتی جا رہی تھی، اتنی اکنامک گروتھ تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، اور آپ اس میں سے کئی لوگ وٹنس ہیں، میری کابینہ کے ممبر تھے اس زمانے میں کئی لوگ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ وزیر تھے، مشیر تھے، تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس کے بعد پھر وہ تلوار پاکستان پہ چلی، پھر اس کے بعد پھر میں اپوزیشن میں آئے، ہم جو مشکلیں کاٹیں دیکھیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ 1997 میں اللہ نے پھر موقع دیا، پھر ہم نے جو ہے نا وہ اسی سپیڈ کے ساتھ پھر آگے بڑھنا شروع کیا، اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا، ہم نے صرف اپنی معیشت یا اکانومی میں کردار ادا نہیں کیا، صرف ہم نے ڈیفنس میں بھی پورا جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو دوسرے ہمارے پروگرام ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو بھی ہم نے آگے پروان چڑھایا۔ شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ شہباز صاحب نے بھی ایٹمی قوت، جب ہم بن رہے تھے تو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جی کہ پاکستان کو $5 بلین آفر کیے گئے۔ یہ صحیح بات ہے، اور اس زمانے کے $5 بلین، آج کے نہیں، اس زمانے کے 1998 کے $5 بلین ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی، تو وہ آفر کیا جی کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس پورے ہال میں، میرا خیال ہے 147 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ 147 کے 147 یہ کہیں گے کہ ہم نے وہ $5 بلین نہ وصول کر کے ہم نے اور ایٹمی دھماکے کر کے صحیح فیصلے کا ثبوت دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا، اور پرائم منسٹر کو ایک ہائی جیکر جو ہے نا وہ بنا دیا۔ میں صبح پرائم منسٹر تھا، رات کو ہائی جیکر تھا، اور اس کے بعد یہ جعلی مقدمے بھگتے۔ آپ جانتے ہیں 27 سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کورٹ سے، اور اس سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا۔ ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے، جو رشوت نہیں قبول کرتا $5 ارب کی،
اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے. ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں. ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے, ہم نے کیے. تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی, اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے, اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے, اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ہم واپس آئے 2013 میں, پھر ہماری حکومت آئی, اور ہم نے آ کے کیا کیا. 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے, 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں, اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا, انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے, ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے, سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. تو میں وہ بنا دی ہم نے. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا. لنڈن چلے گئے محترم عمران خان صاحب, لنڈن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے, لنڈن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, لنڈن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے. اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا, اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں, آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے, کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. کہاں سے ان کو اشارہ ملا, کیا ملا, کیسے ملا, کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار, ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو. یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا. چلے ہمارا کم از کم اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے, ہمیں یہ اعتراض ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے, ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں. میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھونپ رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے, تعاون کریں گے, اور یہاں آپ پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے, اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے. اور مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا, کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے. تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے, وہ ایک وقت آ گیا تھا.
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا، ہم نے بھگتا لیے دھرنے، وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا یہ کینسل ہو گیا پہلا، لیکن دھرنے جو وہ 4 مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں۔ بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ جناب یہ تحفہ ہے، یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف، آپ کے لیے ہماری طرف سے، چائنا کی طرف سے